ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ کسی بھی ٹاپک یا سبجیکٹ کے بارے میں نہیں کرنے والے ہیں، وہ بات ہے جنرل زندگی کے بارے میں، کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنے کا مطلب ہمارا کیا ہے، اور جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا کچھ فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں سب سے پہلے بات یہ بتاؤں کہ ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو ملک کے المیہ ہیں، جب بھی ہمارا کوئی جوان کام کرتا ہے یا کام کر رہا ہو تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان پہ لطیفے بنا دیتے ہیں، لوگ ان کے لیے جو ہے نا رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ نہ کریں۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ دیکھتے ہو کہ وہ کچھ کر رہا ہے، ان کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، تو ان کو اگر آپ اچھے الفاظوں میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہو تو ان کو ڈسہارٹ نہ کیا کرے، کوئی بھی شخص ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو، جو کرنے والا انسان ہے وہ یاد رکھے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہو اور آپ کا ضمیر جو ہے مطمئن ہے تو آپ کو کام کرے، چاہے دنیا آپ کے مخالف کیوں نہ ہو، دنیا آپ کے مخالف کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی کرے لیکن آپ کام کرے اگر آپ کا صحیح ہو۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات دیکھے ہیں، بہت زیادہ تکلیفات سے لڑ کے جو ہے الحمدللہ آج اللہ نے کامیابی دی ہے، آج اس مقام پہ ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر میں آپ کو زندگی بتاؤں اور زندگی کا جو حقیقت ہے وہ بتاؤں تو آپ لوگ پھر کہیں گے کہ آپ زندہ کس طرح ہوں۔ میں نے بہت زیادہ تکلیفات برداشت کی، سب سے بڑے جو ہے میری ماں کی جو تکلیف ہے وہ میں نے برداشت کی ہے۔ تقریباً 15-16 سال سے وہ بیمار ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے جب بھی دعا کی ہے سب سے پہلے اپنے ماں کے لیے کی ہے، پھر اور لوگوں کے ماں کے لیے کی ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو جو ہے شفا دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں لوگوں کے بہت باتیں بھی سنے ہیں، بہت کچھ سنا ہے، لیکن میں نے اللہ سے صرف یہی دعا کی کہ اللہ اگر میں صحیح ہوں تو مجھے ان میں کامیاب کرے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے یہاں پہ ہی روک دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جوان بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، وہ بیچارہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہو تو آپ ان کا مذاق اگر آج اڑا رہے ہو تو کل لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں تو دل سے کرے، شوق سے کرے، جذبے سے کرے، دنیا کچھ بھی کرے آپ کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر آپ کے اندر جذبہ ہو، جنون ہو، شوق ہو۔ ہمارے معاشرے میں اگر ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو لوگ ان کی کو اتنی باتیں سنا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ خودکشی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، وہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ وہ بگڑ جاتا ہے معاشرے سے، وہ پھر کچھ اور سوچ لیتا ہے۔ اگر وہ فیل ہوا تو یہ فیل سے اس کی زندگی ختم نہیں ہے، ان کو آپ موٹیویٹ کریں، ان کو آپ جذبہ دلائیں کہ آپ کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، اگر فیل ہوئی تو نیکسٹ ٹرائی کرو، نیکسٹ ٹرائی کرو، ٹرائی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ دنیا کی کامیاب ترین آج لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے ناکام تھے۔ البرٹ انسٹائن دیکھو، اور بڑے بڑے جو نام ہیں ہمارے ہاتھ سامنے آ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے جو تھے وہ ناکام تھے، ان کی جو ہے نا کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو اتنی بڑی مقام دی ہے کہ وہ آج دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ ان میں کسی کی بھی کمالات نہیں ہیں، ان میں ان کے اپنے کمالات ہیں کہ اس نے معاشرے کے ساتھ لڑ کے جو ہے نا محنت کر کے خود کو کامیاب کیا، اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، جو بھی کام کر رہے ہو تو اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ توکل کریں اللہ پہ کہ یار کہ اللہ اگر میرے ساتھ ہے تو میں ناکام نہیں ہو سکتا ہوں، اگر ناکام بھی ہوں تو اللہ کا اس میں کچھ ہوگا۔ ہم جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ پڑھائی نہیں کرتے، یہ ہوا اس طرح ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اگر ناکام ہوئے تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور اگر کامیاب ہوئے تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ ناکامی اور کامیابی انسان کی، کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں، کوئی بھی انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اللہ کسی کو ناکام کرتا ہے، کسی کو کامیاب کر دیتا ہے۔ ناکام اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اللہ اسے نفرت کرتا ہے، ناکام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ان کو ان چیز دے نہیں رہا ہے، ان کے لیے وہ بہتر نہیں ہے، کسی اور طریقے پہ جائے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں جب میڈیکل کالج میں ہوا تھا، پھر میں وہاں پہ ہوا تھا، لوگ جو ہے نا مجھے کہہ رہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے ہو، جا نہیں سکتے، یہ اور وہ۔ میں نے پھر جو ہے چھوڑ دیا، میں نے جو ہے نہیں کیا وہاں پہ ایڈمیشن۔ اگر آپ لوگ دیکھیں میرا نام وہاں پہ موجود ہے PMC میں، انٹرویو کے لیے بھی کال کیا تھا لیکن میں نہیں گیا۔ پھر لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ فلاں کی بیٹی یہ ہوگی، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا۔
میں نے کہا صحیح ہے، بس جو بھی ہے مجھے پتہ ہے کہ میں اس وقت بہت جو ہے نا ڈسٹرب تھا، لیکن اب الحمدللہ خوش ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے وہ چیز جو ہے نا پسند نہیں کیا تھا، اور اللہ نے مجھے جو چیز پسند کیا تھا وہ آج مل رہا ہے مجھے۔ تو زندگی میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، مطلب کام کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اگر کامیاب ہوا تو اللہ کی طرف سے، اگر ناکام ہوا تو خفا نہیں ہونا ہے۔ ہم بہت عجیب لوگ ہیں، اگر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر جو ہے کچھ نہیں کہتے، لیکن ناکام ہو جاتے پھر کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا، یہ ہوا اور یہ ہوگا۔ یہ کچھ بھی ویسے باتیں، ناکام ہو تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، ناکامی کے بعد کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کانٹا چلا جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے، اگر کسی اور کے اندر چلا جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ چیزوں کا۔ تو معاشرے میں جو ہے یا اپنے ارد گرد لوگوں میں جو ہے نا کسی کا مذاق نہ اڑائے، جس طرح بھی ہے اللہ نے بنایا ہوا ہے، جس طرح بھی کرے اللہ ہی کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ دیکھیں اگر آج آپ کے ماں باپ زندہ اور آپ ان کی خدمت نہیں کر رہے ہو تو یہ بات یاد رکھیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے ماں باپ نہیں ہوں گے، لیکن آپ خدمت کرنا چاہو گے لیکن آپ کے ماں باپ نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں ماں باپ ایک بار آتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی قدر نہیں کی تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو قبرستان جانا پڑے گا ان کے لیے، ان کی قبروں پہ آپ پھر روؤں گے لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آج اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے، ان کے ساتھ محبت کرے، ان کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے کھلائے، کچھ لائے۔ 500 600 1000 سے کچھ بھی نہیں کم ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں زندگی اور کا سب سے ناکام ترین انسان میں ہی تھا، لیکن جب سے میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، غریب لوگوں کی، مجبور لوگوں کی، تو اللہ نے مجھے اتنی کامیابی دی ہے، اتنی کامیابی کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں کہ میں کن الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غریب مجبور لوگوں کی مدد کرو، جس طرح بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ 1 لاکھ روپے دے، 5000 دے، 10 روپیہ بھی دے، لیکن دے۔ اور یہ نہ کہ لوگ مجھے دے، کہ اللہ کی رضا کے لیے دے۔ کسی غریب کو پانی پلائے، کسی غریب کو کپڑے دلائے، جماعت میں جو ہے چندہ کرے 10 15 20 روپے، غریب لوگوں کے لیے چندہ کرے۔ ان میں آپ لوگ جو ہے نا شرم نہیں ہے، کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے اس میں خود کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں 3 4 سال سے یہ چیز کر رہا ہوں، چندہ کر رہا ہوں غریب لوگوں کے لیے، ابھی بھی کیا ہے کچھ دن پہلے اپنے کالج میں۔ ان میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون ہو، تو بس اللہ کے ساتھ جو ہے نا جوڑ جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق زندگی گزارو، ماں باپ سے دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، اگر کچھ ہے یا نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کے سامنے ہنسا کرو۔ یہ بھی ایک جو ہے نا ماں باپ کی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا خوش ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بحث نہ کرے، لڑائیاں نہ کرے، ان سے جو ہے بد دعائیں نہ لے، ان کے دل سے آہ نہ نکل جائے آپ کے لیے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو رسک لو، آپ جو ہے نا آگے بڑھو۔ آپ کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے تو کرو، لوگوں کو نہ دیکھو۔ آپ رات کو سوچتے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، جب صبح اٹھ جاتے پھر کہتے یار لوگ میرے اس طرح کریں گے، یار ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ 2 چیز ہوتے ہیں جب آپ کوئی کام کرتے ہو، یا تو کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے، ایک بار کرو ناکام، دوسری بار کرو ناکام، تیسری بار ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ آپ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاؤں گے۔ ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، موٹیویٹ کرو۔ آپ جو ہے نا معاشرے میں لوگوں کو اگر آپ کے اندر یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے تو کہو کر سکتے ہو، کر لو، رسک لو۔ اور ہمارے پیرنٹ جو ہے ان میں سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پیرنٹس کی بیماری ہے کہ جب ہم جو ہے ایجوکیشن کے دوران کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام کرنے والے ہوں تو ہمارے پیرنٹس پھر ہمیں کہتے ہیں نہ کرو، اسٹڈی کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ نہیں، صرف اسٹڈی ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایجوکیشن کے بعد جاب ملے گا ضرور، یہ بھی غلط ہے۔ آج کل ملین جو ہے نا کہ لوگ ہیں اور صرف 2 اور 3 جابز ہوتے ہیں، وہ بھی پیسوں پہ ملتے ہیں۔ اپنے اندر جو ہے نا سکل لاؤ، اپنے ساتھ کسب جو ہے رکھو۔ اگر آپ کو جاب نہیں ملا تو کسب سے جو ہے نا اپنے آپ کو سپورٹ کرے، تاکہ زندگی میں آپ پہ مشکلات نہ آئیں۔ آپ کے ساتھ ہر سائڈ سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، ہر طرف کی جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا فیسیلیٹی ہونی چاہیے کہ آپ مطلب اگر جاب نہ ملے، ضروری نہیں ہے کہ 20 کے بعد آپ نوکری ملیں گی۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں خود ٹیچنگ کر رہا ہوں، بہت زیادہ سیٹ جمع ہو رہے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے لیے، وہاں پہ ان کو جاب نہیں ملتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جاب ملے گا 20 کے بعد، اور نہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ میں کچھ گورنمنٹ کے جاب کروں گا اور مجھے ملے گا، یہ غلط ہے۔ آپ کچھ ڈفرینٹ سوچیں، میکینک بنے، مستری بنے،
کپڑے سلائی سیکھے, گاڑی کے ٹھیک کرنے کے طریقے سیکھے, ہر چیز جو ہے نا یہ محنت کرو, بزنس کرو, چھوٹے چھوٹے بزنس کرو, فروٹ لو بیچو, دکاندار کے ساتھ دکان جو ہے نا کام کرو, 100 ہو 200 کتنے بھی ہو. ہمارے پشتون کیوں ناکام ہے؟ ہمارے پشتون اس لیے ناکام ہے کہ وہ کہتے یار میں جو ہے نا یہ جاب نہیں کرنے والا ہوں, یہ میں کروں گا, میں رکشہ چلاؤں گا, یہ کروں گا. یہ ہماری سوچ غلط ہے. رکشہ چلاؤ یہ بھی محنت ہے, ٹماٹر بیچو یہ بھی محنت ہے, کچھ بھی ہو لیکن اپنا محنت کرو, کسی کی غلامی نہ کرو. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے جو ہے نا سٹیپ سے انسان جو ہے نا اونچائی پہ چلا جاتا ہے. اگر آپ جو ہے نا بڑے سوچ رکھتے ہو اور آپ کے اندر کچھ ہے نہیں تو کس طرح جاؤں گے؟ ان میں شرم کرنے کی کوئی بات نہیں. لوگ آپ کو بہت کچھ کہیں گے کہ یار رکشہ ڈرائیور, فخر سے محسوس کرو, فخر کرو, آپ محنت کرو, کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں جوڑ رہے ہو. تو اپنے ساتھ جو ہے نا کسب ساتھ رکھا کرو. اگر جاب نہ ملے تو کسب آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. ضروری تو نہیں کہ آپ کو جاب ملے گا, ہاں جاب کے لیے اپلائی کرو, لیکن کسب بھی ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو زندگی میں مشکلات آ رہے ہیں وہ نہ آئے. باقی اپ ڈاؤن ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, اپنے اساتذہ کی خدمت کرو, ٹیچر کی رسپیکٹ کرو, ہر کسی کی رسپیکٹ کرو, ہر کسی کے ساتھ دل کے ساتھ ملا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا کسی کو خود سے کمزور سمجھے, یہ نہ کرو. سب برابر ہے, سب ایک جیسے. اگر ایک پروفیسر ہے اور ایک عام شخص ہے, دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو. بے شک وہ آپ کا ٹیچر, وہ کا رسپیکٹ زیادہ کرو. یہ نہیں ہے, رسپیکٹ جو ہے نا ہر کسی کا ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے. تو یہ میرے باتیں تھے, امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اور نماز پڑھا کرو, تلاوت کیا کرو, غیبت نہ کیا کرو. ہم بھی گناہگار ہیں, اللہ ہم سب کو توفیق دے, اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو. اگر کوئی آپ کے ساتھ بہت بھی برا کرے آپ اس کے ساتھ برا نہ کرو. یہ میں قسم سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اس کے ساتھ نہ کرو, پھر آپ کامیاب ہوں گے. کوئی آپ کو گالی دی تو آپ نہ دو, اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ نہ دو, اگر کچھ بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ برا نہ کرو. آپ ان کے لیے اچھا سوچو, کسی کو گرانے کی کوشش نہ کرو. اگر آپ کسی کی گرانے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ آپ کو گرا دیتا ہے. اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو آپ اس پہ خوش ہو. ہمارے معاشرے کی المیہ ہے کہ ہم کسی کو کامیاب دیکھ نہیں سکتے ہیں, ہم اس سے کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی ہے. کہ فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا تو ہو گیا, اللہ نہیں کیا, اس نے محنت کیا ہے, تو آپ اس پہ خوش ہو. کسی کو کندھ جو ہے نہ کرو بناؤ کہ اس میں گر جائے. اگر آپ کسی کو گرانے کی کوشش کرو گے تو خود گر جاؤ گے. امید ہے کہ آپ کو میرے باتیں سمجھ آئے ہوں گے, اور اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اسلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے. آمین.